یہ جو مفرور ماہر معاشیات سابق وزیر خزانہ سمدی شریف اسحاق ڈار صاحب کا میں بڑی دیر سے لکھ رہا ہوں کہ ان کا گھر کا نام حجویری ہاؤس، گھر حجویری، پیشہ ہیرا پھیری، اور دوسرا پارٹ ٹائم کیا بزنس مفرور۔ پاکستان آؤ، فیس کرو، کوئی بات نہیں۔ بھٹو کے پاس بھی بڑی اپرچونٹی تھی، وہ بھی چاہتا تو جان بچا کے، نہیں تو بہادری سے فیس کرو۔ اچھا، ان کے گھر کو پناہ گاہ کہنا ویسے تو پناہ گاہوں کی توہین ہے۔ گناہ گاہیں پناہ گاہیں نہیں ہو سکتی۔ اور کمال دیکھیں آپ، یہ اللہ کا کرم احسان کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا اور پہلی خبر یہ آئی کہ گورنمنٹ اس کو نیلام کرے گی، تو میں نے کالم میں لکھا، یہ میں کو ڈرائنگ روم گوسپ کی بات نہیں کر رہا، کوئی تھڑا گپ شپ نہیں، لکھا باقاعدہ کہ اس گھر کی نیلامی میں کوئی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اسٹیٹ سے لوگوں کا مورلس ایمان اٹھ چکا ہے۔ لوگوں کو اسٹیٹ کی کسی بات پہ یقین نہیں رہا، وہ ریاستوں کی ماں کے جیسی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ستیلی ماں کسی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ پہلے بھی تو گئے تھے نا جلا وطن، اس کے بعد پھر اسی طرح ان کا گھر بھی ایک شریفوں میں سے ایک کو گھر تھا ایچ بلاک میں، ماڈل ٹاؤن میں، وہ بھی ٹیک اوور، وہ آ کے انہوں نے واپس لے لیا، سارے فیصلے ان کے ریورس ہو گئے، سارا کچھ ہی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اور پھر وہ اقتدار میں بھی آ گئے۔ اب میں نے اس بنیاد پہ لکھا ہے کہ اسحاق ڈار کے گھر کی نیلامی میں کوئی بندہ شریک ہی نہیں ہوگا۔ کوئی یار یہ ریاست کا کہ آج کچھ کر رہی ہے کل کچھ کر دے گی، وہ پھر آ جائیں گے، ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے یا مر جائیں گے یا کوئی الٹا اچھا لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور کورٹ کا فیصلہ ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ اور اب تو میں یہ سن رہا ہوں کہ ایک اور عدالتی فیصلہ آیا کہ نہیں، بطور پناہ گاہ بھی یہ گھر استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا بہرحال حکومت کو احترام کرنا چاہیے۔ میرے لیے وہ بات تکلیف دہ تھی، آج میں نے پڑھا ہے آج کسی اخبار میں کہ اس کے باوجود انہوں نے ابھی تک ویکیٹ نہیں کیا۔ تو یہ حکومت دھیان میں رکھے، عدالت جو بھی فیصلہ کرے قابل قبول ہونا چاہیے، یہ ادروائز کام آگے نہیں چلتا۔ ڈس اوبے کرنا عدالت کو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ڈی گریڈ کرنا۔ یہ روایت نون لیگیوں کی ہے، یاد ہے اگر آپ کو، یہ جیسے سپریم کورٹ پہ انہوں نے یلغار کی تھی، یہ کلچر جو ہے یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ باقی اسحاق ڈار صاحب کا گھر پناہ گاہ بننا ہی نہیں چاہیے تھا، سچی بات یہ ہے۔ جنہوں نے لوگوں سے پناہ گاہیں چھین لی ہوں ان کے گھر پناہ گاہ نہیں ہو سکتے۔ بہرحال میں تو ظاہر ہے میں تو ان کو چنڈال چوکڑی کہتا رہا، یہ کیا نہال اور دمال اور چنڈال اور پتہ نہیں کیا۔ جس طرح نواز شریف صاحب ملے ہیں، اگر آپ نے وہ مجھے کلپ دکھایا کسی نے، مجھے یہ آتا نہیں ہے دیکھنا، مجھے دوست یا بچے میرے دکھا دیتے ہیں، تو میں تو اس آدمی کو نہیں پسند کرتا، لیکن جتنا توہین آمیز رویہ، وہ بھائی تمہارا درباری ہے، چمچہ ہے، خوشامد کرنے آیا ہے، اتنی دور سے آیا ہے، تو بندہ تھپکی دے لیتا ہے، ذرا بندہ ڈیسنٹ طریقے سے مل لیتا ہے، ہاتھ دے کے یوں نہیں کہتا کہ فارغ۔ تو اگر یہ اپنے قریبی لوگوں، قریبی تو خیر ان کا کیا ہونا ہے، یہ اپنے ٹولز، یہ کٹلری ہے ان کی، یہ کراکری اور کٹلری ہے ان کی، یہ ان کے اوزار ہیں، ان کے چھوٹے موٹے ہتھیار ہیں، یہ ان کے ٹوتھ پک ہیں۔ وہ نہیں ہوتے وہ جو کان میں کاٹن بڈ، یہ نہال ہاشمی ٹائپ لوگ، یہ ان کے ٹوتھ پک، یہ کاٹن بڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس سے نا وہ یہاں ادھر کہیں پڑا ہے، وہ جی وہ کمر پہ خارش ہو رہی ہے تو اس سے پکڑو، اس کو اٹھاؤ، اس کو کر لو، اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو ڈور میٹس ان کے دروازے کے باہر نہیں پڑا ہوتا جس سے جوتا رگڑ کے بندہ انٹر ہوتا ہے۔ تو اگر ان کے ساتھ یہ اہانت کا سلوک ہے تو پھر خدا کے لیے کوئی تو سمجھ جائے
کہ ووٹ کو پھر عزت دینے کا اصل میں مطلب کیا ہے. تھینک یو ویری مچ.